اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پاکستان اینڈ برازیل کلچر یوٹیوب چینل میں خوش آمدید۔ سب سے پہلے تمام دوستوں سے معذرت خواہ ہوں کہ 6 ماہ میں کوئی ویڈیو اپلوڈ نہیں کر سکا، جس کی وجہ کچھ میرے ذاتی مسائل تھے، اور انشاءاللہ اب میں نے دوبارہ سے جو ہے وہ اس پر کام سٹارٹ کر دیا ہے۔ اور اب ہم لوگوں نے یہ ویڈیو بنانے کا طریقہ ہے وہ ایک نیا اپنایا ہے، مطلب کہ کچھ لوگوں کے سوالات ہوں گے، وہ اپنے سوالات پوچھیں گے، میں اپنے نالج کے مطابق ان کو جو ہے وہ بیسٹ جوابات دینے کی کوشش کروں گا۔ اور یہ سلسلہ ہمارا جو ہے وہ آج سے شروع ہو گیا ہے۔ آپ کے لوگوں کے ذہن میں بھی جو سوالات ہوں، آپ وہ کومنٹ میں یا ای میل پہ ہمیں وہ ویڈیو بنا کے بھیج سکتے ہیں اپنے سوالات کی، اور ان کے میں جوابات دینے کے لیے کی کوشش کروں گا، اور امید ہے آپ کو جو ہے وہ اس سے کافی فائدہ حاصل ہوگا۔ تو جی، اسی طرح ایک دوست ہیں جنہوں نے ہمیں کچھ سوالات بھیجے ہیں، آج میں اسی ویڈیو میں آپ کو جو ہے وہ اس کے جوابات دینے کی کوشش کروں گا۔ تو جو دوست نئے میری ویڈیو دیکھ رہے ہیں ان سے گزارش ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں، اور جنہوں نے پہلے سبسکرائب کیا ہوا ہے ان کی جناب مہربانی، اور آپ لوگوں کی جو اتنے عرصے میں ویڈیو نہیں بنا سکا، وہ تمام دوست مجھے میسیجز وغیرہ جو کرتے رہے ہیں، مجھے بھولے نہیں، ان کا بہت شکریہ جناب۔ تو بنا ٹائم ضائع کیے ابھی ہم لوگ بڑھتے ہیں اپنے جو اگلے اپنے پروگرام کی طرف بڑھتے ہیں۔ تو ہمارا جو آج کا پہلا سوال ہے وہ یہ ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم وکاس بھائی، کیسے ہیں؟ وکاس بھائی، آپ سے پوچھنا ہے کہ پاکستان اور انڈیا سے ہزاروں لوگ برازیل آنے کی خواہش رکھتے ہیں۔ آپ برازیل میں رہائش پذیر ہو، آپ سے میرا پہلا سوال یہی ہے کہ اگر کوئی لاکھوں روپے لگا کر برازیل پہنچتا ہے تو برازیل میں کام یا کوئی جاب آسانی سے مل جاتی ہیں؟ جی، تو اس کا جواب یہی ہے کہ جاب ڈھونڈنا تو کہیں پر بھی آسان نہیں ہے۔ اگر پاکستان میں آپ لوگ جاب ڈھونڈتے ہو تو وہاں پر بھی ظاہری بات ہے مشکل ہے، تو لیکن وہی کام اگر آپ یہاں پہ آ کے کرتے ہیں تو وہ کام ناممکن سمجھ لیں، یا ایک بہت بڑا چیلنج بن جاتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر آپ پاکستان میں رہ رہے ہو، آپ وہاں پہ پیدا ہوئے ہو، سب سے پہلے تو آپ ہمارا کنٹری وہی ہے، تو وہاں پہ ہم زبان جانتے ہیں، کلچر جانتے ہیں، لوگوں کے رویوں کو جانتے ہیں، تو وہاں پہ پھر بھی ہم لوگوں کے ساتھ کمیونیکیشن کر سکتے ہیں۔ جب آپ یہاں پہ آتے ہو تو آپ کو ظاہری بات ہے یہاں کی زبان تو نہیں آتی ہوگی، تو پھر جو ہے وہ کمیونیکیشن کا بہت بڑا مسئلہ ہوتا ہے۔ یہاں پہ لوگ جو ہیں وہ انگلش بالکل نہیں جانتے ہیں، تو جب آپ یہاں پہ آؤ گے تو آپ کو یہاں کی زبان سیکھنی پڑے گی۔ زبان سیکھنے کے بعد جو ہے وہ آپ جاب کوئی نہ کوئی حاصل کر سکتے ہو، لیکن جہاں پہ جو ہے وہ یہاں پہ سیلری جو ہے وہ تقریباً 1000 1200 1500، اس سے زیادہ یہاں کی سیلری نہیں ہے۔ تو یہ پاکستانی وہی بنتے ہیں، یہ اپنا 29-30 روپے کے برابر بنتا ہے ایک آئز، اور یہ میرے خیال میں پاکستانی بنتی ہے 40-45 ہزار جا کے بنتی ہے۔ اتنا تو بندہ پاکستان میں بھی کما سکتا ہے۔ تو میرے خیال میں اگر کوئی بندہ یہ سوچ رہا ہو کہ میں پاکستان سے برازیل میں آ کے جاب کروں یا یہاں پہ پیسہ کماؤں، تو میرے خیال میں وہ غلط سوچ رہا ہے۔ یہاں پہ آپ رہ کے اپنا جو ہے وہ لائف اسٹائل اگر چینج کرنا چاہتے ہیں، یا آپ یہاں کی شہریت لے کے، یا اگر آپ کو پاکستان میں تحفظات ہیں، آپ یہاں رہنا چاہتے ہیں، تو یہ کافی حد تک آپ کے لیے یوزفل ہے۔ لیکن اگر آپ یہ سوچ رہے ہیں کہ آپ یہاں پہ آ کے بہت بڑی ارننگ کرو گے، یا یہاں پہ آپ کے جو ہے وہ آپ پیسہ کما کے پاکستان بھیج سکتے ہو، تو یہ میرے خیال میں جو ہے وہ ایک میری سمجھ سے تو باہر ہے، کیونکہ مجھے 1 سال ہو گیا ہے، تو میں تو ابھی تک جو ہے وہ یہاں کی زبان ہی سیکھے جا رہا ہوں۔ تو سیکھنے کے بعد ہاں، میں نے یہاں پہ میں کافی پاکستانیوں کو جانتا ہوں جو جہاں پہ کام وغیرہ کرتے ہیں، لیکن وہ اپنا کام کرتے ہیں، چاہے چھوٹا کرتے ہیں، کسی نے فوڈ ٹرک بنایا ہوا ہے، کسی نے جو ہے وہ کپڑا وغیرہ کوئی سیل کرتا ہے، کوئی یہاں پہ الیکٹرانکس کی چیزیں سیل کرتا ہے۔ ایسے کر کے جو ہے نا وہ تقریباً 3000 جو ہے وہ یہاں پہ ارن کر لیتے ہیں، 2000 3000 یہاں تک وہ جو ہے نا ان کی ارننگ ہو جاتی ہے، تو پھر وہ تھوڑے بہت پیسے جو ہے وہ گھر بھیج دیتے ہیں۔ لیکن یہاں پہ یہ دیکھنا کہ آپ لوگ جو ہے وہ یہاں پہ بہت زیادہ ارننگ کر سکتے ہو، تو وہ یہاں پہ سسٹم نہیں ہے۔ تو ابھی ہم لوگ جو ہے وہ اگلے سوال کی طرف بڑھتے ہیں۔ وکاس بھائی، میرا آپ سے دوسرا سوال یہ ہے کہ برازیل پہنچ کر بندہ برازیل سے امریکہ تک جانے کی کوشش میں کتنا کامیاب رہتا ہے اور کتنا خرچہ آتا ہے، اور لیگل وے بتائیں۔
جی تو یہ جو دوسرا سوال آپ نے پوچھا ہے، یہ سوال کا جواب یہی ہے کہ یہاں کہ اگر آپ جو ہے وہ شہریت لے لیتے ہو اور یہاں کا جو ہے وہ ٹریول ڈاکومنٹس وغیرہ مطلب کہ پاسپورٹ وغیرہ لے لیتے ہو، تو اس پہ جو ہے وہ 170 کنٹریز جو ہیں ان کے اوپر ویزا آن ارائیول یا ویزا فری جو ہے وہ انٹری ملتی ہے۔ تو باقی یو ایس اے کے میں نے سنا ہے کہ اس کے جو ہے وہ 80% چانس ہوتے ہیں، لیکن کیونکہ میں اس کیٹیگری سے گزرا نہیں ہوں تو اس کے سوال کا جواب میں آپ کو جو ہے وہ ابھی تک تو نہیں دے سکتا، لیکن ابھی جو ہے وہ نیکسٹ جب یہ میرے پاس یہ چیزیں جب میں اس پروسیس سے گزروں گا تو انشاءاللہ میں آپ کو اس کے بارے میں بھی جو ہے وہ بہتر معلومات دوں گا۔ تو کیونکہ ابھی میں اس پروسیس سے گزرا نہیں ہوں یا میں وہاں نہیں گیا ہوں، تو اس کے بارے میں میرا کچھ بھی کہنا قبل از وقت ہوگا، اور میں جو ہے وہ بیٹھ کر لوگوں کو ایسے لمبی چھوڑنا مناسب نہیں سمجھتا۔ میں اسی کام کے بارے میں بات کرتا ہوں جو میں نے پریکٹیکل کیا ہو، لیکن انشاءاللہ کبھی زندگی نے موقع دیا تو اس کے بارے میں بھی آپ کو معلومات اس پروسیس سے گزرنے کے بعد ہی دوں گا۔ تو اب اگلے سوال کی طرف جی بڑھتے ہیں۔ وکاس بھائی برازیل میں آپ کو رہتے ہوئے شاید تقریباً 1 سال ہو گیا ہے، اور برازیل کے لوگوں کا رہن سہن کیسا ہے، اور وہاں کے لوگ کول مائنڈ ہیں یا جھگڑالو ہیں، اور وہاں برازیل میں جرائم کی شرح کیا ہے؟ ویڈیو میں ہم دیکھتے ہیں یا سنتے ہیں کہ برازیل میں جرائم بہت زیادہ ہوتے ہیں، پلیز اس بارے میں آگاہ کریں۔ جی تو اس حوالے سے واقعی ہی میں بھی کچھ ویڈیوز دیکھتا ہوں، لوگ یوٹیوب پہ بناتے ہیں کہ یہ برازیل میں کرائم بہت زیادہ ہے۔ تو میرے خیال میں یہاں پہ پاکستانی جتنے بھی میں یہاں پہ پاکستانیوں کو جانتا ہوں ان سے اگر میری بات ہوئی ہے کبھی، تو وہ یہی اپنے جو ہے نا وہ روزگار کے بارے میں یا زبان کے بارے میں پریشان نظر آئے ہیں مجھے کہ ہمیں زبان نہیں آتی، ہمیں کام نہیں مل رہا، یا ہم لوگوں نے کیا ہوا ہے تو کرونا کی وجہ سے جو ہے وہ ہمیں کافی چیلنجز درپیش ہیں۔ تو مجھے آج تک کوئی ایسا پاکستانی نہیں ملا یا کوئی انڈین یا کوئی بنگالی جو یہاں پہ فارنر برازیل میں رہ رہا ہو اور جس نے مجھے یہ کہا ہو کہ یہاں پہ جو ہے نا وہ کرائم زیادہ ہے اور اس کی وجہ سے میں پریشان ہوں۔ تو یہاں پہ میرے خیال میں بس یہ کہنے کی باتیں ہیں، میں نے سنا ہوا ہے یہ اپنا یوٹیوب پہ ویڈیوز لوگ بناتے ہیں جی ہر 10 منٹ کے بعد جو ہے وہ ایک بندہ یہاں پہ مر جاتا ہے، یہاں پہ بہت زیادہ کرائم ہے، یہ سب سنی سنائی چیزیں ہیں، اس پہ کوئی ریالٹی نہیں ہے۔ میں نے تو یہاں پہ کوئی اتنا بڑا کرائم وغیرہ ہوتا نہیں دیکھا، لیکن ہاں یہ چھوٹی موٹی چوریاں وارداتیں جو ہیں وہ ہوتی رہتی ہیں، دنیا کے ہر کونے میں ہوتی ہیں۔ موبائل سنیچری جو ہے وہ سان پاولو اور ریو ڈی جنیرو میں بہت زیادہ ہے، ان 2 سٹیز میں جو ہے وہ موبائل وغیرہ چھینے جاتے ہیں۔ اور باقی آپ کو پتہ ہے کہ وہ کراچی جو ہے وہ بھی جب نیوز میڈیا پہ اصل سارا کچھ ڈیپینڈ کرتا ہے، جیسے یہ اپنا ہم لوگ نیوز وغیرہ سنتے تھے کراچی کے حالات بڑے خراب ہیں، وہاں پہ یہ ہو گیا یہ ہو گیا یہ ہو گیا، وہاں پہ جا کے ہم لوگ بہت زیادہ پریشان، ہم لوگوں میں سسپینس پایا جاتا تھا کہ پتہ نہیں آگے جو ہے وہ کیا ہو رہا ہے، وہاں پہ کیا پوزیشن ہے۔ لیکن جب ہم وہاں کے لوگوں کو ملتے ہیں تو وہ کہتے ہیں جی کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، بڑا پرامن ہے۔ بالکل ایسے ہی ہے، کہنے کی باتیں ہیں۔ یہاں پہ جو ہے وہ مجھے اتنا عرصہ ہو گیا، میں نے ابھی تک جو ہے وہ جہاں پہ ایسا کوئی کرائم ہوتا ہوا یا کسی کے ساتھ کوئی واردات ہوتی ہوئی میں نے تو نہیں دیکھی ہے۔ بس نارمل یہ ہے، یہاں پہ بھی لوگ رات دن ٹریفک چل رہی ہوتی ہے، لوگ آ جا رہے ہوتے ہیں، تو یہ تھوڑا تھوڑا جو ہے وہ تقریباً ہر جگہ پہ ہی ہے۔ تو جو بڑے شہر ہیں جن کے پاس جو ہے وہ یہاں پہ فاویلز ہیں، کچی آبادیاں ہیں، کچی آبادیوں میں جو ہے وہ روڈز وغیرہ نہیں جاتی، وہ وہاں سے لوگ جو ہے شہر میں داخل ہو جاتے ہیں، شہر میں داخل ہو کے وہاں پہ جو ہے وہ چھوٹے موٹے کرائم کر کے واپس بھاگ جاتے ہیں۔ یہ چیزیں چلتی رہتی ہیں، یہ دنیا کے ہر کونے میں ہوتی ہیں، لیکن یہ کہنا کہ برازیل میں بہت زیادہ کرائم ہے، میرے خیال میں یہ بات مناسب نہیں ہے۔ تو نارمل ہے جیسے پوری دنیا میں ہوتا ہے، یا جیسے ہم لوگ پاکستان میں کبھی کبھی کوئی چھوٹی موٹی وارداتیں ہو جاتی ہیں، سننے میں آ جاتی ہیں، بس ایسے ہی ہے۔ کچھ زیادہ اگر کرائم کی پوزیشن میں دیکھا جائے تو میرے خیال میں یہ دنیا سے ڈیفرنٹ نہیں ہے، نارمل ہی ہے جو چیزیں ہیں۔ جی وکاس بھائی آپ سے پوچھنا ہے کہ برازیل میں رہنے کے لیے مہینے کا کتنا خرچہ ہو جاتا ہے؟ اگر برازیل میں بندے کی تنخواہ 80 یا 70 ہزار ہو تو وہاں پہ خرچہ منتھلی کتنا ہو جاتا ہے، وہ کتنے پیسے بچا کے بندہ گھر بھیج دیتا ہے؟ جی تو اس کا جواب یہ ہے کہ یہاں پر جو جیسے تنخواہیں 1200 سے 1500 تک ہیں، ویسے یہاں پہ جو ہے وہ چیزیں بھی سستی ہیں، یہاں پہ گوشت وغیرہ جو ہے وہ بھی سستا ہے۔ اگر یہاں پہ جو مکان کا کرایہ ہے
وہ یہاں پہ تقریباً 300 سے سٹارٹ ہو کے 600 700 800 1000، وہ جیسے جو ہے وہ آپ کمرہ یہاں پہ لیتے ہو جس اسٹینڈرڈ کا ہے اس حساب سے اس کے ریٹس ہوتے ہیں۔ نارمل رہنے کے لیے جو ہے وہ 300 سے 500 کے درمیان میں جو ہے نا وہ چھوٹے شہروں میں، اور بڑے شہروں میں جو ہے وہ 600 سے 1000 کے درمیان میں جو ہے نا وہ یہاں پہ اچھا کمرہ مل جاتا ہے رہنے کے لیے۔ تو باقی جو چیزیں ہیں پیسے بچت کر کے گھر بھیجنا، تو دیکھیں اگر تو آپ جاب کر رہے ہیں تو آپ جو ہے وہ مشکل سے یہاں پہ سروائیو کر سکتے ہیں۔ یہاں پہ اپنی جو ہے وہ روزمرہ کی چیزیں، اگر آپ کرائے کے مکان میں رہ رہے ہو تو آپ جو ہے وہ مشکل سے اپنی چیزیں مینیج کر سکتے ہو۔ اس میں آپ جو ہے وہ کوئی سیونگ نہیں کر سکتے کہ آپ جو ہے وہ پاکستان بھیج لیں پیسہ۔ تو یہ یہاں پر جو ہے وہ اگر آپ نے یہاں پہ شادی کی ہوئی ہے تو ظاہری بات ہے آپ کی اگر بیگم بھی ساتھ کام کرے اور آپ بھی کام کریں تو آپ یہاں پہ سروائیو کر سکتے ہیں۔ تو اگر اکیلا یہاں پہ کوئی رہتا ہے تو پھر ظاہری بات ہے آپ کو کسی کے ساتھ جو ہے وہ روم وغیرہ شیئر کرنا پڑے گا۔ ایسے کر کے جو ہے وہ ڈیوائیڈیشن کر کے آپ یہاں سے ارننگ کر سکتے ہو۔ لیکن اگر کوئی بندہ یہ چاہے کہ میں نے یہاں پہ رہنا ہے اکیلے کسی ایک اپارٹمنٹ میں اور پھر میں نے جاب کر کے پیسے گھر بھیج لینے ہیں، تو یہ اس کی خام خیالی ہوگی۔ تو کیونکہ یہاں پہ جو ہے وہ بندہ مشکل سے وہی سروائیو ہی کر سکتا ہے۔ تو باقی یہاں پہ سیلریز کم ہونے کی وجہ ایک بے روزگاری جو ہے وہ پاکستان کی نسبت زیادہ ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ پاکستان میں جو ہے وہ صرف جیسے مرد کام کرتے ہیں، عورتیں جو ہیں وہ زیادہ تر گھروں میں رہتی ہیں۔ تو وہاں پہ ہمارے پاس جتنی بھی مشینری ہے وہ اگر آپ سوچیں کہ مردوں کو جو ہے وہ روزگار نہیں دے سکتی اور ہمیں ملک سے باہر جانا پڑتا ہے، تو یہاں پہ ظاہری بات ہے پھر جاب کے لیے فائلیں ہاتھ میں پکڑ کے جہاں پہ مرد بھاگ رہے ہیں ساتھ عورتیں بھی بھاگ رہی ہیں۔ تو اس وجہ سے شاید جاب سرچ کرنے والے لوگ زیادہ ہیں، اور یہاں پہ جابس کریٹ کرنے والے کاروبار جو ہیں وہ اس حساب سے نہیں ہیں۔ تو یہاں پہ بے روزگاری ہے، جس وجہ سے جو ہے وہ سیلری لوگوں کو جو ہے وہ کم ملتی ہے، اور اس میں جو ہے وہ لوگ مینیج کرتے ہیں۔ تو باقی یہاں پہ آپ نے مکان کا کرایہ دینا ہوتا ہے، اس کے بعد آپ نے بجلی کا بل دینا ہوتا ہے، اس کے بعد جو ہے وہ جو پانی کی نکاسی کا بل ہے میونسپل کو وہ آپ نے دینا ہوتا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں ملا کے بعد میں پھر اگر آپ کوئی کام کر رہے ہو تو اس کا آپ نے جہاں پہ کوئی کمپنی رجسٹر کروائی ہوئی ہے تو اس کا بھی آپ ٹیکس دے رہے ہوں گے۔ تو یہ ساری چیزیں ملا کے آپ مثال کے طور پہ 100 روپے بجلی کا بل لگا لیں، اس میں جو ہے وہ آپ 100 روپیہ جو ہے وہ نکاسی کا لگا لیں، جتنے بجلی کا بل ہوتا ہے تقریباً اتنی نکاسی ہوتی ہے۔ اچھا پھر جو ہے وہ آگے آپ لگا لیں کھانے پینے کا، یہ ساری چیزیں کر کے تو نہیں سروائیو ہوتا یہاں پہ۔ اگر میاں اور بیوی دونوں کام کر رہے ہوں تو پھر آسانی کے ساتھ سروائیو ہو جاتا ہے، یا پھر ایسی پوزیشن ہو کہ یہاں پہ بندے نے اپنا گھر لیا ہوا ہو، کرایہ وغیرہ جو ہے وہ اس سے بندہ بچ جائے تو پھر بھی جو ہے وہ بندہ یہاں پہ سروائیو کر سکتا ہے۔ تو یا پھر وہی ہے کہ جیسے دبئی وغیرہ میں پاکستانی رہتے ہیں 10 12 ایک روم میں، اگر ایسے کر کے رہیں تو ظاہری بات ہے پھر کچھ نہ کچھ جو ہے وہ یہاں پہ کما سکتے ہیں۔ لیکن جیسے لوگ وہاں پہ بیٹھ کے پاکستان میں سوچتے ہیں کہ یہاں پہ زندگی بہت آسان ہے، تو میں ان دوستوں کو یہی بتانا چاہوں گا کہ یہاں پر جو زندگی ہے وہ پاکستان سے بھی زیادہ سخت ہے۔ آپ یہ قطعاً سوچ کر نہ نکلیں گھر سے کہ ہم نے اتنے پیسے دے کے یا یہ جناب لے کے ویزے وغیرہ ہم لوگوں نے وہاں پہ چلے جانا ہے، اور وہاں پہ جا کے ہم لوگوں نے جو ہے نا وہ فوری طور پہ سروائیو کرنا شروع کر دینا ہے۔ یہاں پہ ہم لوگ فری گھوم رہے ہیں اور وہاں پہ جو ہے وہ ہم لوگوں نے فوری طور پہ کام سٹارٹ کر لینا ہے۔ تو یہ فضول باتیں ہیں۔ یہ مثال کے طور پہ کوئی بندہ بھی یہاں پہ امیگرینٹس آتا ہے تو اس کو فائدہ نہیں ہوگا، اس کی جو بچے ہیں وہ شاید یہاں پہ پڑھیں لکھیں اور اس کے بعد جو ہے وہ جہاں پہ جابز وغیرہ کر لیں سرکاری، تو ان کو فائدہ ہو سکتا ہے۔ لیکن اگر جو بندہ یہاں پہ جس کی 30 32 سال عمر ہے وہ یہاں پہ آتا ہے تو وہ یہاں پہ اس کو سروائیو کرتے کرتے بہت ٹائم لگے گا، یا بندے کے پاس اتنا پیسہ ہو کہ بندہ یہاں پہ کاروبار کر کے جو ہے وہ یہاں پہ اچھی خاصی جو ہے وہ ارننگ وغیرہ کر سکے۔ تو آج کے سوالوں کے جواب سے آپ کتنے مطمئن ہوئے ہیں یہ چیزیں آپ جو ہے وہ مجھے کامنٹ وغیرہ میں بتا سکتے ہیں۔ تو کیونکہ یہ سوالات بھائی جان نے بہت سادہ کیے تھے تو میں نے اسی حساب سے جو ہے وہ ان کو جوابات دیے ہیں۔ تو انشاءاللہ اگر آپ نیکسٹ کریٹیکل سوال کریں گے تو اسی حساب سے آپ کو جواب ملیں گے۔ دعا میں یاد رکھیے گا، خوش رہیں، آباد رہیں، اللہ حافظ۔